جی ہاں، سندھ طاس معاہدے کی ساری دن خبریں دیکھتے ہوئے خیال یہی تھا کہ ایک بہت انٹرنیشنل فیم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کا نمائندہ ہوگا، اور اپنا جو لائیو شو کرتا ہوں 7 سے 8 اس میں یہی دکھاؤں گا. لیکن اس دوران یعنی کوئی 5 بجے سے خبریں شائع ہونا شروع ہوئیں، اسکرینوں پر آنی شروع ہوئیں کہ مریم بی بی، جی ہاں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بی بی کے صاف ستھرے سنہرے قانون سے ماورا یعنی قانون اور آئین کے پابند اور تعلیم اور صحت میں صف اول، یہی کہتے ہیں نا آپ کے اسکرینوں پہ اور پرنٹ کے کروڑوں روپے کے اشتہارات روزانہ. اس میں ایک کہانا مقام ہے، ٹیوشن سینٹر بنا ہوا تھا ایک چھوٹے سے گھر میں. خبر آئی کہ کوئی 20 بچے اس میں ہوتے تھے، اور کوئی تقریباً ریسکیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہور میں 3 منٹ میں آ جاتی ہے، باہر 15 منٹ میں آ جاتی ہے. 4:45 بجے واقعہ ہوا، 1 گھنٹے تک ریسکیو نہیں آیا. اس دوران اس ٹیوشن سینٹر میں جو ایک مخدوش عمارت قرار دیا جا چکا تھا، 14 بچے تو جاں بحق ہو گئے جن کی لاشیں محلے والوں نے نکالیں. پھر بعد میں جو بیچارے زخمی حالت میں بچے نکالے گئے، ایک استانی 24 سالہ تھی، وہ پڑھائی جا رہی تھی. اور پھر کوئی کہتے ہیں کوئی 3 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم پہنچی اور پھر ان کی کارکردگی نظر آنے لگی. اس دوران ہمارے کیمرے بھی پہنچ گئے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ محلے والے اس لیے چپ تھے کہ پولیس والے بلا لیتے. پولیس والے تفتیش کر رہے تھے. ایک راج مزدور جو چھت پہ کام کر رہا تھا اس کو پکڑ لیا، کوئی مالک بیچارہ غریب سا تھا اس کو پکڑ لیا. یہ واقعہ ہوا جی ہاں آج 4:45 بجے، اور 8 بجے بڑے فخر سے یہ کہا گیا کہ کہو کہ آپریشن صاف ہو گیا. خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے. اور کیجئے ہم سب لوگ یعنی جس عمر میں ہیں، ان کے بچے ہوں، ان کے بھی بچے ہوں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جہاں تعلیم پنجاب میں مفت ہے، ہمارے تعلیم مفت ہے نا، یہ ٹیوشن سینٹر جو تھا اس میں جو کوئی 26 یا 27 بچے تھے، وہ 1000 ٹیوشن فیس دیتے تھے. 1000 روپے ٹیوشن فیس. جی ہاں، ان بچوں کو یہ جاں بحق ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ثانیہ ہو سکتا ہے. گلشن پلازا کا ہوا، کہتے 3 مہینے بعد رپورٹ نہیں آئی. اور بھی ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاریں مخدوش عمارتیں ہیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں جب کوئی وزیر آتا ہے، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر آتا ہے، وزیر آتا ہے، علاقہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سڑکیں روک دیتی ہیں، ایفیشنسی ہوتی ہے. کوئی نہیں آیا. جی ہاں، 8 بجے تک جب میں اسٹوڈیو نکل رہا تھا تو کوئی وزیر، سفیر، مشیر، صوبائی اسمبلی کا رکن، علاقے کا رکن، نون لیگ کا لیڈر، چھوٹا بڑا نہیں آیا تھا. 8 بجے بیان آنا شروع ہوا مریم بی بی کا. ہاں یہ ضرور ہے، ایک وٹو خاندان کی ایک خاتون جو نمائندہ بن کر آئیں اور کہنے لگی ہم ازالہ کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے دوران کانفرنس پس منظر میں چل گئی. اسکرینیں صرف یہی دکھا رہی تھیں، چھت، ملبے کے نیچے دبے ہوئے بچے. مائک سے ان کی سسکیاں آہیں سنائی نہیں دے رہی تھیں. غور کیجئے کہ کیا گزری ہوگی ان 14 بچوں کی ماؤں پر، باپوں پر، بہن پر، بھائی پر. پنجاب اسمبلی کے 342 ارکان اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اس عمر کے چھپڑے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھیں. وہ اپنے پوتے پوتیوں اور اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کی تصویروں کو دیکھیں. قومی اسمبلی کے ارکان، یہ گیلانی خاندان، یہ باقی جو اور جو پنجاب کا گورنر اور شریف خاندان، یہ سب اپنے بچوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور پوتے اور پوتیوں کی تصویریں سامنے رکھیں کہ اگر خدا نہ کرے، واقعی خدا نہ کرے. میں تو خیر سمجھ رہا تھا کہ ہاں شاید میرے ہی کوئی بھائی، بیٹا، بیٹی، اس کے بچے کی کوئی تصویر سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کو میں جاں بحق ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا نا 3 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا. تب محترمہ طاہرہ اورنگزیب، جو ابھی واقعہ نہیں ہوتا اس سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. جی ہاں، میں نے کئی واقعے ایسے ہوئے کہ ہم نے بعد میں سنا کہ سزا ہو گئی، وہ ہوئے، خبر اسکرینوں پہ پہلے بھیج دی جاتی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. پنجاب کی نمائندہ آ رہی ہیں، اہم سے اہم پروگرام رک جاتا ہے، بریکنگ نیوز آ جاتی ہے
طاہرہ بی بی اپنے الفاظ کا جادو بکھیرتے ہوئے پنجاب کو ایسا بتا رہی ہیں کہ جیسے پیرس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ یقیناً میں ایک صحافت کی دشنوردی میں 5 دہائی سے ہوں، لکھتے بولتے وقت بھی خیال رکھتا ہوں کہ ایک منطق ہو، دلیل ہو، لاجک ہو۔ اسکرین پہ بھی 22 سال سے ہزاروں پروگرام کر چکا ہوں، کوشش کرتا ہوں جذبات کو خیال رکھوں، لیکن جب میں کیمرے کی آنکھ سے کہنا کے اسکول کے یعنی ٹیوشن سینٹر کے بچوں کے ملبے سے نکلتی ہوئی سربریدہ لاشوں کو دیکھ رہا تھا، اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے اور جو ماں پہنچے تھے چیخ رہا تھا، ان کو دیکھ رہا تھا، تو اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا تھا۔ اور دیکھیے گا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوا پنکی واقعے کا؟ کیا ہوا گلشن پلازا کا؟ 3 مہینے بعد رپورٹ نہیں آئی، تاجر صنعت کار تھے، دے دیے ان کو 1 کروڑ روپے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان بچوں کو ازالہ ہوگا نہیں ہوگا۔ فیض صاحب کی زبان میں یہی کہوں گا، مریم بی بی نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا۔ کوئی گواہی نہیں دے گا علاقے کا۔ یہ بھی کہا جو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مخدوش عمارت تھی، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ ان بچے اسکولوں کو ان سے ٹیوشن فیس کیوں لی جا رہی تھی 1000 روپے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے دن آپ ہی کی بیانوں سے، جو آپ کے ابھی غالباً اس وقت میک اپ وغیرہ ہو رہا ہوگا، ان کا سیکورٹی کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کس طرح حفاظت سے ان کو اس جگہ پہنچایا جائے۔ 2-4 عورتوں کو جمع کیا جائے گا جو ان کے سر پہ جن پہ وہ ہاتھ رکھیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کا اعلان بھی کر دیں، اور چاہے وہ اس چیکوں کا زندگی بھر انتظار بھی کرتے رہیں۔ تو فیض صاحب کی زبان میں کہوں گا نا، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، نظر خاک ہوا۔ یہ بھی اور بہت سارے واقعے ثانی کی طرح اس وقت میں کراچی کے اس نوجوان کو بھی یاد کر لوں، کوئٹہ سے نکلا تھا۔ بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان بڑی سادگی سے کہہ رہے تھے کہ رات کو نکلنا نہیں تھا، راستہ غلط اختیار کر گئے۔ ارے بھائی، وہاں آپ لکھ دیتے کہ اس کوئٹہ کے اس راستے سے جو مستونگ کی طرف جاتا ہے، سبی کی طرف جاتا ہے، خطرناک راستہ ہے، اس طرف جاؤ۔ نہ لائٹیں تھیں نہ وہ تھا۔ نوجوان رات جو ہے جس طرح اس بھٹک گیا، گوگل نے غلط بتایا، بیوی کو فائرنگ لگی، اور خود اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہیں بچے دیکھتے رہے ہوں گے۔ 4-5 سال کے بچیوں نے جب اپنے باپ کو مرتے دیکھا ہوگا اور اپنی ماں کو گولیاں لگتے دیکھیں، کیا گزرا ہوگی۔ اور یہ دعویٰ کرتی ہے بلوچستان گورنمنٹ کا ترجمان، ابھی تک BLA یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، میں بھی سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ واقعہ رات کی ہوا ہے 1 یا 2 بجے، جو بھی ریسکیو لینے سیکورٹی اداروں کے لوگ پہنچے ہیں، کوئی صبح کے وقت جب کلیئر ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئٹہ لائے ہیں۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایک اور واقعہ کراچی کا ہوا ہے، یہ بھی سوالیہ نشان ہے، اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا، یہ بھی نظر خاک نہ ہو جائے۔ لیکن پھر میں لاہور کے کائنہ کے 14 جاں بحق بچوں کو یاد کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے، دل محاورے کی زبان میں کہوں گا، ہمارے ابا کہتے تھے نا، جس کی انگلی کٹتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ کہنا آسان ہوتا ہے، یہ غلطی ہو گئی، یہ ذمہ دار ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو سزا دے دو، لیکن ان 14 بچوں کی جو مائیں ہیں وہ تو ساری زندگی یاد رکھیں گی۔ مجھے یاد ہے میرے بھائی کا انتقال کوئی بہت انڈیا میں ہوا تھا، کچھ 40 سال پہلے، ہم پاکستان آ گئے تھے۔ میری والدہ کبھی نہیں بھولتی تھی، ہمیشہ اپنے میرے بھائی کا ذکر کرتی تھی۔ شاید وہ یوں ہوتا تھا، وہ کہیں باہر گیا کسی مقام پر، وہاں انتقال ہو گیا۔ پاکستان میں 40 سال تک میری والدہ اپنے میرے بڑے بھائی کے انتقال کو نہیں بھولی۔ یہ مائیں 14 بھول جائیں گی؟ مریم بیوی نہیں، شریف فیملی نہیں، زرداری خاندان نہیں، نہیں کوئی آپ سے میں کہوں گا نا کہ سزا ملے گی، نہیں، پکڑے جائیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خون غریبوں کا خون ہے، خاک نشینہ ہو جائے گا۔